اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل قالوا انہوں نے کہا، قاف واو لام مادہ ہے، قالا قالا قالو، ان سب نے کہا کہ انہوں نے کہا جی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں، انہوں نے دیکھا کہ سامان کس کے پیالہ نکلا ہے، کس کے سامان سے؟ بنیامین کے سامان سے پیالہ نکلا ہے۔ اب انہوں نے کیا بات کہی جی؟ ان اب شرطیہ جملہ آ گیا ہے، اگر، یعنی ابھی ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ بنیامین چوری کر سکتا ہے۔ یہ ان کا یہاں پہ آنا اس بات کی علامت ہے، بھائی انہیں ابھی یقین نہیں ہے کہ بنیامین چوری کر سکتا ہے۔ ایک آدمی کی زندگی سب کے سامنے ہوتی ہے، بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ یہ بھی کوئی غلطی کر سکتا ہے، یہ جو کام اس نے کر دیا ہے یہ کر سکتا ہے۔ تو اگر اس نے ایسا کیا ہے، شرط لگی ہے، تو اس کا مطلب ہے سامان آنکھوں کے سامنے نکلا نا، پھر بھی دل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ بھائی چور ہے۔ لیکن جملہ سنیے گا، ان اگر یسرک، سین رے اور قاف مادہ ہے، سرقہ اس کا فعل ماضی کا صیغہ، یہ آپ کے اسی کے ایک لفظ بعد آ گیا سرقہ، اور یہ مضارع ہے یسرکو، کیا مطلب ہے جی؟ چوری کرنا۔ ان شرطی آیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے فعل مضارع کو مجزوم کر دیا، جزم، یسرکو سے کیا کر دیا؟ یسرک کر دیا۔ اب سرقہ کا مطلب اس نے چوری کی، یسرکو کا مطلب وہ چوری کرتا ہے۔ ان آ گیا شرطیہ، اگر یسرکو وہ چوری کرے، اگر یہ چوری کرے، یعنی یہ اگر یہ چوری کرے تو کوئی حیرت والی بات نہیں ہے بھائی۔ جملہ سنیں، حضرت یوسف علیہ السلام سامنے بیٹھے ہوئے، اگر وہ چوری کرے، فقد، فا بس ماضی سے پہلے قد آ گیا تو پرفیکٹ میں چلا گیا، ٹھیک ہے جی۔ سرقہ اس نے چوری کی، قد لگا تو چوری کر چکا ہے، تو اس نے کیا کیا جی؟ وہ چوری کر چکا ہے۔ اب یہ جو وہ ہے، وہ چوری کر چکا ہے، وہ اس کا فاعل دیکھتے ہیں، کیونکہ جو واحد مذکر غائب ہوتا ہے ماضی کا، اور واحد مذکر غائب ہوتا ہے مضارع کا، یا واحد مؤنث غائب ہوتا ہے یا واحد ماضی مضارع کا، ان کے ساتھ فاعل اس میں ظاہر کی صورت میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ چوری کر چکا، یہ کون ہے؟ حالت رفع میں آپ کو فاعلی حالت میں مل گیا، اخن، اخن بھائی چوری کر چکا ہے۔ اخوہ بھی کہہ سکتے تھے، اس کا بھائی، اس کا بھائی چوری کر چکا ہے۔ اخن کہا، ایک بھائی، کتنے بھائی؟ ایک بھائی۔ اخن، اخن کہہ کے نکرہ مراد لے لیا، یعنی بھائی ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اخوہ کہتے تو اس کا بھائی ہے، تو ایک جان پہچان کی کیفیت پیدا ہوئی۔ اخن، ایک بھائی ہے، اس کا ایک بھائی تھا، نکرہ پرانی بات ہوگی، جان پہچانی۔ تو اخن بھائی تھا، اب اس کی صفت کیا آ گئی؟ لہو، لام تعلیل کے لیے، یا کا، اور ہو اس کا، یہ بنیامین کا بھائی، بنیامین کا ایک بھائی تھا، اس کا ایک بھائی تھا، کوئی ایک بھائی تھا، اس کا کوئی بھائی تھا، ایک بھائی تھا، کوئی بھائی تھا۔ کس کے سامنے کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں؟ اور یوسف علیہ السلام کا جگرہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہو چکا ہے، سارے قریش کے سامنے کھڑے ہیں لوگ،
اور حضور نے فرمایا میں تم سے وہ بات کہوں گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ کوئی پوچھ پرتیز نہیں، معافی۔ تو حضرت یوسف کا جگرا کتنا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں بھائی اس کا کوئی بھائی تھا فقد سرق، وہ بھی چوری کر چکا ہے، اگر یہ چوری کرے نا، یا اس نے چوری کی ہے تو فقد سرق اخ لہ، اس کا ایک بھائی تھا، کوئی بھائی تھا، وہ چوری کر چکا ہے، من سے، اور قبلو، من کیا ہے؟ حرف جر ہے، اور قبلو پہ کیا ہے؟ ہونا کیا چاہیے؟ زیر ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں آئی؟ کہ ظرف ہے نا، ظرف، قبل کیا ہے؟ ظرف۔ کون سا ظرف ہے؟ زمان۔ اس وقت سے پہلے زمانوں میں، لیکن یہ ظرف یوں ہی آتا ہے تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ مضاف بن جاتا ہے۔ جب اس کا مضاف الیہ محذوف ہو گیا نا، کوئی نہیں لکھا ہوا آیا، بعد ہو قبل ہو، ٹھیک ہے جی، تو وہ کس شکل میں آ جائے گا؟ پیش میں آ جائے گا۔ ویسے ہوتا تو من قبل ہی ہوتا اگر اس کے ساتھ مضاف الیہ آ جاتا، لیکن مضاف الیہ معذوف ہے اس لیے یہ پیش کے ساتھ رفع میں آ گیا، من قبل، اس سے پہلے، یا اس کا کر دیں گے پہلے بھی۔ اور اس کا کوئی بھائی تھا جس نے پہلے ہی چوری کر چکا ہے، تو کوئی نہیں، خاندان ہی۔ کتنا بڑا الزام لگا دیا یوسف علیہ السلام کے سامنے، اور الزام بھی حضرت یوسف پہ لگا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس اسرھا، سین رے مادہ ہے، سر یسر، سرورن کیا مطلب ہے جی؟ مسرت کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو سرور کس چیز کو کہتے ہیں؟ خوشی محسوس کرنا، خوش ہونا، خوشی محسوس کرنا۔ فعیل ان کے وزن پہ آتا ہے سریر، ہمیشہ خوشی محسوس کرنے والا۔ اصل میں یہ کس کے لیے آتا ہے سریر؟ تخت کے لیے۔ تو جس بندے کو تخت نصیب ہو جائے اس کی خوشی کی بھی کوئی انتہا ہے۔ باب افعال سے آئے گا تو یہ بن گیا اسر یسر اسرارا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ چھپانا، راز۔ سرن لفظ ہے عربی میں، سرن کا کیا معنی ہے؟ راز۔ تو اسر یسر کا مطلب ہے چھپانا، دل میں رکھ لینا، بات دل میں رکھ لی، چھپا لی، پی گئے۔ اچھا، اس کے دونوں مطلب یاد رکھیے گا، اسر یسر کے دونوں معنی ہیں، ایک اس کا معنی ہے راز بتانا اور ایک اس کا معنی ہے راز چھپانا۔ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ راز بتانا ہے یا چھپانا؟ الہ کا صلہ آ جائے گا، اسر کے بعد الہ کا پراپوزیشن الہ کی آئے گی جس کا معنی ہے کی طرف، یعنی اس کو راز بتا دیا۔ سورہ تحریم میں کیا ہے؟ الی بعض ازواجی، اپنی کسی بیوی کو، بیویوں میں سے کسی کو راز بتا دیا۔ وہ الی آیا اس کے ساتھ تو راز بتا دیا، الی نہیں آئے فی نفسی ہی آ جائے، ایسے ہی کوئی اس کے ساتھ صلہ نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے راز بات چھپا لے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسرہ، فاسرہ، تو انہوں نے چھپا لی، پس انہوں نے کنہوں نے جی؟ یوسف علیہ السلام نے، انہوں نے چھپا لیا۔ فاعل کون ہے جی؟ ہوا۔ فی الحال میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں، وہ، انہوں نے، یہ ہو گئے فاعل۔ چھپانا کیا ہے؟ فعل ہو گیا۔ اس اسرہ کے ساتھ ضمیر آ گئی، فعل کے ساتھ جو ضمیر آ جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ مفعول ہوتی ہے، حالت نصب میں ہوتی ہے۔
متصل منصوب ضمیر ہے، تو ہا اس کو چھپا لیا. یہ آگے پتہ چلے گا، یہ اصل میں بات وہ آگے کہہ دیں گے. اسی آیت کے آخر میں وہ بات حضرت یوسف نے دل میں کہہ بھی دی، ان سے نہیں کہی، دل میں کہہ دی. تو فَأَسَرَّهَا، تو انہوں نے چھپا لیا ہا اس بات کو. کس نے چھپایا؟ اب ہوا کہ ضمیر آگے اس کا یہ واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی، تو اس کا فاعل بھی ظاہر آ سکتا ہے. یوسف پیش نظر آ رہی ہے حالت رفع میں، تو یہ وہ کون ہیں؟ یوسف علیہ السلام. تو یوسف علیہ السلام نے چھپا لیا اس بات کو فی میں حرف جر ہے، نفسی، نفس نہیں آیا، ان نفس بھی نہیں آیا، نفسی آ گیا، تو یہ کیا بن گیا؟ یہ مضاف ہو گیا. مضاف ہوا تو کیا سا کس کے نفس میں، کس کے دل میں بات چھپا لی؟ نفسی ہی، اپنے دل. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، تو اس بات کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں چھپا لیا. عام اگر آدمی، اگر آپ کھڑے ہیں ڈی ایس پی کے سامنے اور اس نے آپ کو گالی دے دی، تو آپ اپنا غصہ پی گئے، تو کوئی کمال کیا آپ نے؟ آپ کو پتا ہے کہ میں نے آگے سے کوئی بات کی تو مجھے اسے مارنا ہے بہت. سی او صاحب کے سامنے، اگر کرنل صاحب کے سامنے آپ کہیں جی نہیں پریڈ شیٹ یہ وہ، اس نے آگے سے کچھ کہہ دیا تو غصہ پینا ہی پڑے گا. لوور رینک کا جو آدمی ہوتا ہے اس نے غصہ، غریب پیدا اسی لیے ہوا ہے. تو علامہ اقبال کا ایک مصرع بھی ہے کہ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، کہ جو نادار ہیں جن کے پاس کچھ نہیں، غریب ہیں، میں نے ان کو ایک سبق پڑھایا ہوا ہے، تقدیر ہی ایسی. آری کی بیٹی اگر وڈیرا اٹھا کے لے جائے تو وہ شور مچانے کے بجائے کیا کہتا ہے؟ او جی ہم غریبوں کی قسمت ہی ایسی، ہمارے نصیب میں کوئی بات نہیں، ٹھیک، ہماری قسمت ہی، تقدیر ہی ایسی ہے. لیکن اگر آپ ڈی ایس پی ہیں اور مجرم سامنے کھڑا ہے، جنہوں نے آپ کے ساتھ جرم کیا ہوا ہے، جو مجرم ہیں، جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، منہ پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ تم چور ہو، اور پھر غصہ پی جانا، یہ آسان بات ہے؟ مشکل نہیں ہے سر، یہ کوئی ناممکن کے قریب پہنچی ہوئی ہے. اس کو کہتے ہیں اخلاق نبوت، نبیوں کی شان ہے بھائی. اور یہی سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ہیں کہ نبیوں کی پیروی کرو، ان چیزوں میں پیروی کرو. یہ جو چیزیں ہیں نا جی، ان میں پیروی کرو. تم نے کن چیزوں میں پیروی شروع کر دی ہے کہ 2 نمازیں پڑھ کے مسجد میں، اور وہی کام ہے جن میں نہ اخلاق ہے، نہ حلال ہے، نہ جائز دیکھتے ہو. یہ نہیں ہے، نبی اس لیے نہیں آئے. یہ جو ہم نے ٹچر بنایا ہوا ہے نا اسلام کا، 4 نمازیں پڑھی، باہر نکل کے وہی کام شروع کر دیے، یہ اسلام نہیں ہے. اور نہ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں کہ من غش فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں، تو مطلب کیا؟ میری امت سے ہی نہیں. نبی اپنا تعلق توڑ لیں تو کس سے بخشش ہونی ہے؟ نمازوں سے ہو جائے گی بخشش بس. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور لم نہیں، اب یہ نفی جہود کی ہے، یعنی کہ اس میں ایک تاکید پائی جاتی ہے. ہرگز نہیں کے مطلب میں آپ کر دیں گے ہرگز نہیں. یبدیہا، بے دال واو مادہ ہے، بدا یبدو ظاہر ہونا.
بدو کسے کہتے ہیں؟ شکل و صورت سے دیہاتی ہوتا ہے۔ کیوں کہتے ہیں بدو؟ دیہاتی کو بدو کیوں کہتے ہیں؟ ظاہری حالت اس کی ظاہری حالت نہیں ہوتی سر، غربت نہیں ہوتی۔ بدا کا مطلب جب ظاہر کرنا ہے، ہونا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے جی؟ ایسے لوگ جن کے گھر کھلے ہوتے ہیں، ظاہر قسم کے گھر ہوتے ہیں، شہریوں کے گھر چھپے ہوئے ہیں۔ اگر آپ پینچ باٹا چلے جائیں تو پہلی تو بات ہے جانا ہی بڑا اللہ کے فضل سے مشکل ہے۔ وہاں تو جمعے کے ٹائم جو ہے وہ گاڑی آپ لے کے جائیں تو مصیبت پڑ جاتی ہے، تو باقی دنوں میں تو گھر نظر آ جائیں گے رشتہ داروں کے، کدھر گھر؟ ہاں جی۔ تو شہر میں آپ گاؤں میں آتے ہیں تو آپ کو سامنے نظر آتے ہیں وہ فلاں گھر ہے جی وہ، اور آگے کھلا علاقہ ہوتا ہے، کھلے نہ ظاہر قسم کے گھر، کھلے کھلے علاقے، اس کو گاؤں اس لیے کہتے ہیں۔ اور باب افعال سے ابدا یبدی، ظاہر کرنا۔ ابدا یبدی، کسی چیز کو ظاہر کر دینا، جو چھپی ہوئی تھی نا اس کو ظاہر کرنا۔ جیسے اسرہ کا جو مطلب ہے وہ عربی میں آئے گا تو کہیں گے کتما۔ کتما کا کیا معنی ہے؟ چھپانا۔ کتما شہادہ، شہادت کو چھپا لینا۔ تو اسرہ کا مطلب ہے کتما، چھپا لینا۔ اور اسی طرح ابدا کا مطلب ہے، ابدا یبدیو کا مطلب ہے ظاہرہ، کسی چیز کو ظاہر کر دینا۔ ابدا اس نے ظاہر کیا، یبدی وہ ظاہر کرتا ہے۔ لم آیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے مجزوم کر دیا۔ مجزوم کیا تو یبدی کے بعد ایک یا تھی، اس نے اس کو ختم کر دیا لم نے۔ اور ترجمہ کدھر لے گیا؟ ماضی میں چلا گیا، ماضی قریب۔ ترجمہ ماضی میں، ہرگز نہیں، یبدی وہ ظاہر کرتا ہے، اس نے ظاہر کیا، ہرگز ظاہر نہیں کیا۔ کس نے جی؟ یوسف علیہ السلام۔ یہ اس کی جو انہوں نے، یعنی کہ یوسف علیہ السلام نے ظاہر نہ کیا۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ یبدی کیا ہے؟ فعل۔ فعل کے ساتھ کیا مل کے آ گئی؟ ضمیر۔ ضمیر اگر فعل کے ساتھ مل کے آئے تو مفعول ہوتی ہے۔ مفعول میں کو لگا دیتے ہیں، نے فاعل کے ساتھ لگاتے ہیں۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے ظاہر نہیں کیا ہاں اس کو، یعنی اس بات کو، یہ جو ابھی انہوں نے کہی ہے کالا نا، یہ جو انہوں نے بات کہی ہے نا کالا، یہ ظاہر نہیں کی، دل میں ہی رکھ لی۔ ہاں جی، یہ اثر رہا۔ چھپائی کیا ہے؟ کالا، یہ بات چھپائی ہے انہوں سے نہیں کہی، دل میں کہی ہے۔ لم یبدہا، اس بات کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا۔ لہم، لام کے لیے لام تعلیل ہے، اور ہم ضمیر ہے ان سب کے لیے، یعنی ان کے سامنے انہوں نے اس بات کو ظاہر نہیں کیا، اور اس بات کو انہوں نے اپنے دل میں چھپا لیا۔ ایک تو ہوتا ہے بتا دینا، دوسرا جو باڈی لینگویج ہے وہ بھی انہوں نے چھپا لینا جی، بالکل۔ جب لم یبدہا، ہرگز انہوں نے کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اگر تو ہوتا فَأَسَرَّهَا یوسف فی نفسہ، تو دل میں بات چھپا لی، لیکن چہرے پہ تو ظاہر ہو گیا۔ لیکن لم یبدہا، انہوں نے اس بات کو ظاہر ہی نہیں ہونے دیا۔ وہی بات دوبارہ ہے، اگر کوئی افسر آپ کو برا بھلا کہے، آپ افسر کے سامنے کھڑے ہیں، آپ جواب تو نہیں دیں گے، لیکن آپ کے چہرے پہ تو نظر آ جائے گا کہ آپ کو اس بات سے خفت ہوئی ہے۔ امبیرسمنٹ فیل جب آدمی کرتا ہے تو اس امبیرسمنٹ کے جو نقش نگار ہوتے ہیں، ایفیکٹس ہوتے ہیں، وہ اس کے چہرے پہ آ جاتے ہیں کہ نہیں آتے؟ لیکن لم یبدہا لہم، حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ اس کے جو ایکسپریشنز تھے وہ آپ کے چہرے پر بھی ہاں جی۔ تو قالا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ کہاں فرمایا جی؟
دل میں فرمایا. یہ کیسے پتہ چلا؟ اللہ کہہ رہے ہیں، پیچھے آیا نا ظاہر نہیں کیا نا، یہ بات چھپائی نا. فَأَسَرَّ، یہ جو ہا کی ضمیر ہے وہ اس جملے کی طرف. کالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات کی، ابھی تو بتانا ہی نہیں تھا نا کہ میں تمہیں پہچان گیا ہوں. انتم، تم سب ہو. تم سب. انتم یہ کون سی ضمیر ہے جی؟ یہ ضمیر مرفوع ہے، یہ حالت رفع میں منفصل، جڑ کے نہیں آئی، متصل نہیں ہے، مرفوع حالت رفع میں، تو یہ مبتدا بن گیا. جملہ اسمیہ ویسے کالا سے شروع ہوا ہے تو یہ سارا مفعول ہے اس کا، یہ جملہ مفعولیہ ہو گیا پہلیا. تو انتم، تم سب، شرن. اب دیکھیں یہ شرن اور خیرن کا نا، ایک تو یہ آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہے، متضاد ہے. تو ایک ہے آپ نے حدیث پڑھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جب آئے گا خیر من تو یہ کون سی صفت ہو گئی؟ یہ کمپیریٹیولی اس کو دیکھ لیا ہے ہم نے. یہ کون سا ایڈجیکٹو ہو گیا ہے؟ کمپیریٹیو ہو گیا نا. اس کو اس کے ساتھ اس کا موازنہ کریں، یہ اس سے بہتر ہے، یہ اس سے بہتر ہے، گڈ سے بیٹر کی طرف چلا گیا ہے. لیکن جب من نہیں آیا تو خیرن تین طرح استعمال ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے بطور مصدر، خار یخیر خیرن، بہتر ہونا، مصدر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. دوسرا اس کے اپنی جو معنی ہے یا اس کمپیریٹیو کی جگہ استعمال ہوتا ہے. تیسرا استعمال ہوتا ہے یہ افعل تفضیل کے وزن میں، یعنی کہ سپرلیٹیولی استعمال ہو جاتا ہے، سب سے بہتر، بہترین. بالکل اسی طرح شرن بھی ہے، یہ بھی مصدر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، کمپیریٹیولی استعمال ہوتا ہے، اور سپرلیٹیو. یہاں پہ یہ کس شکل میں آیا ہے؟ سپرلیٹیو ہے، سب سے زیادہ. یعنی کہ وہ کمپیریٹیو چارٹ ایک بناتے ہیں. ہاں جی، مختلف کمپنیوں کے ریٹ کیا ہے، یہ تو یہ اس کے بارے میں کہ بہت ہی آگے کی سواری ہے. دیکھیں میں ہاں اس میں آپ دیکھیں جب مختلف کمپنیاں موجود ہیں تو ان میں دیکھیں گے یہ اس سے بڑا، یہ اس سے بڑا، یہ اس سے آگے سے، جو سب سے ریٹ میں ہائی ہوگا وہ افعل و تفضیل ہوگا. تو یہاں پہ گو کہ لکھا ہوا ہے شرن، لیکن یہ معنی کیا دے رہا ہے؟ اشر کے، اشرو کے معنی دے رہا ہے، سب سے زیادہ برا. انتم شرن، ہاں وہ بھی اسی معنی میں ہے. شرن سب سے زیادہ برے ہو. اب یہ مکانن کیا ہے؟ یہ تمییز ہے. کس چیز میں سب سے زیادہ برے ہو؟ مکانن. آپ انگلش میں اگر اس کو کہیں گے تو ہم کہیں گے پوزیشن. ٹھیک ہے جی، اپنے حال میں تم سب سے، اس وقت تم اپنی پوزیشن میں سب سے برے لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین جو برے لوگ بتائے نا جی، بہت برے. ان میں سے ایک کون ہے؟ فقیر اور متکبر، بوڑھا اور زانی. تیسرا میرے ذہن سے ایک دم نکل گئی، تین بتائے تھے حدیث میں. تو ایک فقیر ہے، یہ کون تھے؟ یوسف ایسا فقیر یہ نہ کھڑے ہیں آگے جناب ہمیں غلہ دے دیں. فقیر اور متکبر، مانگ بھی رہا ہے اور تکبر بھی کر رہا ہے. تو یہ تو پاکستانی حکمرانوں والی بات ہو گئی. امریکہ لینے جاتے ہیں ایڈ، یورپ ایڈ لینے جاتے ہیں، عرب میں ایڈ لینے جاتے ہیں، اور ساتھ ہو سکتا ہے کہ 70 آدمیوں کا وفد ہو، مہنگے ترین ہوٹلوں میں ٹھہریں، مہنگے ترین کھانے کھائیں، وہاں سے قرضہ ملے 2 ارب اور 1.5 ارب کے خرچہ کر کے آ جائیں. یہ متکبر فقیر ہیں ہم لوگ. تو انتم شر مکانہ، مکان کے، حال کے، پوزیشن کے، منزل کے اعتبار سے شر،
تم سب سے برے ہو، اور اللہ، اللہ مبتدا ہو گیا، اللہ ہے اعلم، عین لام میم مادہ ہے، عالم یعلم علم جاننا، اور علیم سب جاننے والا، اور عالم یہ اب افعل تفضیل سپرلیٹو کا ہے، عالم سب سے زیادہ جاننے والا۔ اب اس کا اللہ کے ساتھ جب یہ آئے گا تو اللہ کا کسی کے ساتھ کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیس کمثلہ شیء، تو اب یہ ترجمہ یہاں نہیں ہوگا اللہ سب سے زیادہ جاننا، نہ یہ ترجمہ نہیں ہوگا، ترجمہ ہوگا اللہ ہی جاننے والا ہے۔ بھائی بہتر نہیں سر، اللہ ہی جاننے والا، اللہ کے علاوہ کوئی جاننے والا ہے؟ اللہ ہی جاننے والا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پہ اعتراض کیا، یہ خلیفہ کیوں تھے؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا چلو یہ نام بتاؤ، تو انہوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ فرشتوں نے کہا جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا ہے نا جی، بتایا، ہم وہی جانتے ہیں۔ تو دنیا میں ہر کوئی وہی جانتا ہے جو علم اس کو اللہ نے دیا ہے۔ یہ جو آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں، مثلا کسی نے پہیا دیکھا تو اس سے پہیے کی ایجاد ہوئی، تو وہ اس کے ذہن میں یہ علم، پہیا تو دیکھ لیا اس نے، لیکن وہ خیال کس نے پیدا کیا دماغ میں؟ اللہ۔ تو اللہ ہی جاننے والا ہے بھائی، کوئی اور جاننے والا نہیں۔ اللہ کے ساتھ سپرلیٹو ڈگری ہے، کوئی اور جاننے والا، اللہ ہی جاننے والا۔ تو واللہ اعلم، اللہ ہی جاننے والا ہے، کس کے بارے میں، یا کس چیز کو جاننے والا ہے؟ ما، جو کچھ، ما موصولہ، جو کچھ، تصفون، واو سواد فے مادہ ہے، وصفا یصف، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ کسی کی کوئی صفت بیان کرنا، یا اس میں قرار دینا، چاہے اس میں ہو، چاہے ہو یا نہ ہو، ضروری نہیں ہے وہ صفت ہو اس میں۔ تو یصفو وہ بیان کرتا ہے، اور تصفو تم بیان کرتے ہو، اور واو نون کس چیز کی علامت ہے؟ جمع کی۔ جو صفت تم بیان کر رہے ہو نا، اس کو اللہ، یہ کیا صفت بیان کر رہے ہو جی؟ این یسرق فقط سرق اخ له من قبل، حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا رہے ہیں کہ چور ہیں۔ اب یہ جو الزام لگا رہے ہیں وہ چاہے ہو یا نہ ہو، تو حضرت یوسف علیہ السلام میں ایسی کوئی بات نہ تھی، حضرت یوسف کے بھائی میں بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی، تو جھوٹی بات کہہ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا واللہ اعلم بما تصفون۔ اب یہ جو ما ہے، اس کے بعد جب یہ آتا ہے تو ایک آیت اس کے اندر عام طور پہ ضمیر چھپی ہوتے ہیں، تصفونہ یا تصفونی یا کوئی چیز ہے جی۔ واللہ اعلم بما تصفون، جو صفتیں تم بیان کر رہے ہو نا بھائی، اس کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ابھی انہوں نے کیونکہ بات چھپانی تھی، ورنہ یہی پکڑے جاتے۔ قالو، تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، این یسرق، اگر اس نے چوری کی یا یہ چوری کرے، یعنی حضرت بنیامین، فقد سرقہ، تو چوری کر چکا ہے، اخ لہ، اس کا کوئی بھائی، ایک بھائی، من قبل، اس سے پہلے بھی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا دیا۔ فَأَسَرَّهَا، تو چھپا لیا اس بات کو یوسف علیہ السلام نے، فی نفسہ، اپنے دل کے اندر، وَلَمْ يُبْدِهَا، اور ہرگز اس بات کو ظاہر نہ کیا، لہم، اپنے بھائیوں پر، قالا، اور حضرت یوسف نے یہ بات دل میں فرمائی، تم سب ہو شر مکانا، بہت ہی برے ترین لوگ ہو تم، واللہ، اور اللہ تعالی، عالم، اللہ ہی جاننے والا ہے، بما تصفون، جو تم الزام یا جو صفتیں تم بیان کر رہے ہو، جو باتیں تم کر رہے ہو، اس کا اصل جاننے والا اللہ ہی ہے۔ تجوید دیکھ لیتے ہیں جی۔ قالو، پھر وہی آ گیا روز کا یہ،
قاف قاف موٹا پڑھنا ہے، مد اصلی ہے، لو مد اصلی ہے، اور آگے آ گیا ان. تو کیا شمشاد صاحب یہ کیا چیز بن گئی جی؟ کچھ نظر آیا اس کے اوپر؟ لو آیا نا، لو. تو لو مد اصلی ہے، 2 حرکتیں تھیں، اس کے آگے حمزہ آ گیا، تو اب اس کو 4 کر دینی ہے. قالو اے. اچھا نون ساکن کے بعد یا آ گیا ہے، تو ان آئے گا یس یسرق. یسرق میں کیا ہے؟ قاف کا کلکلہ ہے، یسرق. یسرق فقد، اس میں کیا جی؟ دال کا کلکلہ ہے، یسرق فقد سرقہ ایک ایک حرکت ہے. اخل لہو، اخن تھا اور نون ساکن ہے اس کے اندر تنوین کا، تو نون کے بعد لام آ جائے تو کیا پڑھتے ہیں جی؟ نون پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے ہیں، لام ہی پڑھتے ہیں. اخل لہو 2 حرکتیں ہو گئیں. من قبلی، نون کو ناک سے ادا کرنا ہے. من قبلی، قبلی میں کیا جی؟ قاف موٹا پڑھنا ہے، با کا کلکلہ ہے. قبلو، من قبلو فاسرہ، را کو کھینچنا ہے تھوڑا سا، اس پہ شد ہے، باقی ایک ایک حرکت ہے، یہ 2 حرکتیں ہا کی. فاسرہ یوسف، یو 2 حرکتیں، سو ایک ایک، فی مد اصلی ہو گیا، نفسی ہی 2 حرکتیں. ولم یبدہا میں کیا ہے جی؟ با کا کلکلہ ہے. لم یبدہا لہم قالا 2 حرکت، قاف موٹا پڑھنا ہے. انتم، ناک کو، ناک میں نون کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہے. انتم شرن، شرن تھا، آگے میم آ گیا تو نون ساکن اس میں تنوین کا ہے، تو نون ساکن کے بعد میم آ جائے تو نون پڑھتے ہیں جی؟ میم پڑھتے ہیں. اب یہ شرن نہیں آئے گا، شرم آئے گا. شرم مکانم. اب یہ مکانن اس میں تجوید کا نون آ گیا تنوین کا، تو اس کے بعد واو آ گیا، تو یہ کیا پڑھیں گے؟ شرن مکانم. ٹھیک ہے جی، اس نون کے اندر واو پڑھ دیں گے. مکانم. واللہ، اللہ کے لام کے پہلے زبر آ گئی ہے تو اس میں جلالہ موٹا پڑھنا ہے. واللہ اعلم، اس عین کو آپ نے ضرور ادا کرنا ہے. اعلم نہیں اعلم، حلق کے درمیانی حصے سے عین کو نکالنا ہے، درمیان سے. اعلم. واللہ اعلم بما تصفون، فو 2 حرکتیں تھیں لیکن نون عارضی طور پہ آیت کی وجہ سے ساکن ہوا تو اس کو 5 حرکتیں کھینچ دی گئی. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون. صدق اللہ العظیم. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين وفي كل مكان. اللهم ارحمنا في أولادنا وفي بناتنا وفي أمورنا وفي أمرنا هذا. اللهم يسر لنا هذا الأمر. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا